تو احمد ہمارے ساتھ بھی آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے, مطلب اتنی کوئی بزرگ شخصیت نہیں ہے, ہم سینئر جرنلسٹ ضرور ہیں, اپنے کام کی وجہ سے ضرور سینئر ہیں, ان کے کام کی وجہ سے ہم ان کو بزرگ ضرور کہہ سکتے ہیں. سید مجتبیٰ صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ پاکستان کی آزادی کے یہ جو 7 سے زائد دہائیاں ہیں, کیا کچھ بدلا. السلام علیکم, بہت شکریہ, بڑے عرصے بعد آپ آئے ہیں, ویلکم کریں گے آپ. وعلیکم السلام. ویسے آپ نے انٹروڈکشن بڑا جو ہے تفصیلی کروا دیا ہے. ویسے بزرگی باقلست نہ عمرست تو دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں, جو بات میں کہتا ہوں اس میں کوئی بزرگی ہے یا نہیں ہے. بہرکیف بڑا خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے تو, اور ہر سال ہی چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو ملک میں, اور کہتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہم اپنی آزادی سے لے کر اب تک کی جو تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو اس میں جو ہے ایک چیز کو بڑا بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا, بہت سارے لوگ ایسی بات کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. آج ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ اس کو کہیں کچھ بھی کہہ لیں, لیکن بہرحال وہ ایک آزاد ملک ہے. ہماری شناخت ہے پاکستان, اور ہم اس شناخت کو ہر سال بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت کچھ جو ہے کھویا بھی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, کچھ طالع آزما سیاستدانوں کی وجہ سے, کچھ اداروں کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر, لیکن یہ تیسری دنیا کے ملکوں کا المیہ ہے کہ وہ جیسے جیسے گرو کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں لوز بھی کرتے ہیں اور گرو بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جب ہم اپنی ملکی تاریخ کا جائزہ لیں یا اس کا ذکر کریں تو اس میں ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ نیگیٹو کو دیکھیں, یا یہ نہیں ہے کہ صرف پازیٹیو کو ہی کرتے رہیں, کیونکہ نیگیٹو بھی بہرحال موجود ہوتے ہیں. بالکل. اچھا سید مجتبیٰ صاحب, آپ نے بھی چونکہ صحافت میں پوری زندگی آپ نے لگائی اور عملی صحافت بھی کی خود, ہم نے اگر ایک جو مطالعہ پاکستان کو نا ایک شاید بعض اوقات تنزیہ طور پہ ایک دور میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھا, کیونکہ مطالعہ پاکستان میں جب ہم پڑھتے تھے کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے اور پاکستان کے پاس یہ معدنیات ہیں, پاکستان کے اس میں بہت زیادہ تعریفیں ہوتی تھی, تو اس کو جس دور میں پاکستان بہت زیادہ کرائسس سے گزر رہا تھا نا, تو اس کے بارے میں پھر منفی تبصرے تنزیہ انداز میں. لیکن 2000 کا پاکستان ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ یہ جو مئی میں ایک پاکستان کے اوپر جنگ جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس سے شاید پاکستان جب اس سے سروائیو کر کے نکلا تو پہلے سے کچھ تبدیل ہوتا ہوا پاکستان نظر آیا کہ عالمی سطح پہ پاکستان کی آواز اب زیادہ بہتر انداز میں سنی جا رہی ہے. جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے شاید ٹینکوں میں تیل نہیں ہے, انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کے پاس کیا کچھ تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب آگے کا کچھ عرصہ ہوگا, اگر پاکستان اسی اسپیس کے ساتھ, اسی پیس کے ساتھ, اسی سپیڈ کے ساتھ ان چیزوں کو برقرار رکھے, تو حقیقتاً جو ہم جس چیز کا خواب دیکھا کرتے تھے, جو چیز ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھا کرتے تھے, وہ حقیقت ہو بھی سکتی ہے, کوئی بہت زیادہ انہونی بات نہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی, جو آپ نے مین سوال پوچھا اس پہ بعد میں آؤں گا, پہلے مطالعہ پاکستان والی بات جو ہے وہ میں کر دوں کہ دیکھیں نصابی کتب جتنی بھی ہوتی ہیں دنیا میں وہ اسی قسم کی ہوتی ہیں, چاہے آپ تیسری دنیا کی ملکوں کی بات کریں, چاہے آپ یہاں کی بات کریں. آج آپ یہاں کی نصابی کتب اٹھا کے دیکھ لیں, بحری قزاق تھے ایڈمرل ڈریک, ان کو ہیرو کے طور پہ ایڈمرل کا خطاب دیا گیا, ان کو کہتے ہیں یعنی کہ پورٹ فولیو دیا گیا, اور اس پہ ان کی بہادری کے قصے کہ جنگ میں جو انہوں نے جو ہے کردار ادا کیا اس کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ بنیادی طور پہ وہ بحری قزاق تھے. تو یہ کوئی صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ تو تنقید برائے تنقید کر ان کا مقصد ہوتا ہے. مطالعہ پاکستان میں جو معلومات دی گئی ہیں ان میں اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% معلومات درست ہیں, ان میں ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے, اس میں نیشنل جو پیٹریوٹک آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کرنا ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. تو ایسی نصابی کتب میں, اور خاص طور پہ ان کتب میں جو کہ بڑھتے ہوئے ذہنوں نے, جن کی نوجوان ذہنوں نے جن کا مطالعہ کرنا ہو, ان کو اس طرح کی آپ کو دی جاتی ہے, اس طرح کی ایجوکیشن دی جاتی ہے جس میں آپ جو ہلکی چیز بھی ہوتی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. معدنیات پاکستان میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے, ریسورسز پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے. اب ان کا استعمال اگر نہیں صحیح طور پہ ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطالعہ پاکستان غلط ہو گئی, مطالعہ پاکستان درست ہے, اور جس طرح دنیا کی دوسرے ملکوں کی کتب بھی درست ہے. دوسرا پاکستان کی حالیہ اس کے اوپر, تو دیکھیں ایک بات یہ پھر یاد رکھیں کہ اس میں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے.
بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی شنوائی آج کل ہو رہی ہے یا نہیں، کچھ عرصے پہلے نہیں ہو رہی تھی، اس کا انحصار پاکستان کے کردار کے اوپر نہیں ہوتا. اس کا انحصار جو قوتیں، جو بین الاقوامی عالمی قوتیں ہیں، وہ جس طرح کا رسپانس دے رہی ہوتی ہیں، ان کے مفادات زیادہ اہم ہوتے ہیں. اگر اس وقت پاکستان ان کے اہم مفادات کے مطابق جو ہے، پاکستان ان کے لیے اہم ہے، ان کے مفادات کے لیے تو پاکستان کو زیادہ توجہ دی جائے گی. 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 8 سال کے بعد جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہو جاتی ہے. انڈیا کسی ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے جس کی ان کو عالمی قوتوں کو ضرورت ہو، تو ان کی شنوائی ہونا شروع ہو جائے گی. تو میرے خیال میں اس چیز کو سب سے پہلے ہم کو جو ہے نظر انداز کر دینا چاہیے کہ عالمی سطح پر پاکستان کو کیا شنوائی مل رہی ہے. ہم کو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ دنیا آپ کو جو ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہی ہے، آپ کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے خلوص کے ساتھ کام کریں اور وہاں پہ ایسے طریقے سے کام کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو. دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کیا سمجھتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے سامنے، آپ نے یہ یوم آزادی کا موقع ہے اور اس کا پروگرام ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ دوسری عالمی سیاست کو بیچ میں لاؤں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے، جو دنیا کے دوسرے ممالک، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونین ہے، ان کو کوئی پرواہ ہے کہ دنیا ان کو کیا دیکھ رہی ہے؟ ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا ادھر، اور لوگ یہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے بالکل بھی. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ دنیا ان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. کیا تاریخ ان کو ظالموں کے نام سے یاد نہیں کرے گی؟ لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو توجہ ہے، ان کا جو فوکس ہے، وہ اپنی ملک کی مفادات، اپنے عوام کے مفادات ہیں. ان کو اس سے قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھارت ان کو کس نظر سے دیکھے گا، پاکستان ان کو کس نظر سے دیکھے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کو بھی اب 78 برس کے بعد یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو وہ پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کی بھلائی کے لیے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور کس طرح اس کو شنوائی دیتی ہے، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. پاکستان کو اس کی پرواہ نہیں اچھا، کرنی ایک چاہیے. اور سوال، کیونکہ 78 سال ہو گئے، کوئی بھی چیز کانسٹنٹ نہیں ہے، لیکن ایک بات کانسٹنٹ رہی، وہ انڈیا سے تعلقات. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کہ آپ چاہے 7 سمندر پار امریکہ سے تعلقات بہتر کریں یا چائنا سے کریں یا انڈیا رشیا سے کریں یا جس سے بھی کریں، آپ کے گھر کے ساتھ ایک نیبر ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا کے لیے آپ باہیں بھی کھول دیتے ہیں. رشیا کے لیے بھی مودی جو ہیں وہ چائنا جانے کے لیے بھی تیار ہے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یقیناً کچھ عرصے میں منا ہی لیا جائے گا. آپس میں نیبرز کے تعلقات کیوں نہیں؟ وہاں پہ ڈپلومیٹک کاوشیں یا سوچ کہ نہیں ہم نے ڈپلومیٹکلی لے کے کیوں نہیں ہو سکا انڈیا اور پاکستان کے درمیان؟ ہم نہیں کہتے کہ بہت اچھی دوستی ہو جاتی، لیکن ایک وہ کہتے کہ انسانیت کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، ایک کوئی احترام ہوتا ہے کہ اپنا اپنا کام کرے. دیکھیں، اس پہ بنیادی طور پہ میں اگر اس وقت میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو وہی ہے جو ہر پاکستانی کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہم پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایسا مسئلہ موجود ہے جو جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک 78 سال کیا 100 سال بھی ہو جائے تو اس وقت تک ان کے تعلقات جو ہے بحال نہیں ہو سکتے. اور وہ ہے مسئلہ کشمیر. تو یہ جو مسئلہ ہے، جب تک یہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. 78 سال میں یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ نے اس کا سوال کا جواب یہی ہے کہ کشمیر جب تک موجود ہے، جب تک بھارت کی جانب سے ہٹ دھرمی جاری رہے گی، جب تک کشمیر کا معاملہ جو ہے، اور کوئی یہ نہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں کہ جب تک کشمیریوں کو خود ان کا جو ہے حق خود اختیاری نہیں دیا گیا، جیسا کہ اقوام متحدہ نے ان کا حق تسلیم کیا ہے، جب تک اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، جب تک وہاں کی عوام کو حق نہیں دیا جائے گا، جب تک وہاں کے عوام، وہاں کے خاندان جو 78 ان کی 3 پشتیں اپنے خاندانوں سے جدا ہے، جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا، تو پھر آپ 2 نیبر بیٹھ کے کس طرح آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کس طرح آپ اس میں تعلقات بحال کر سکتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال ہو جائیں مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر، تو یہ تو بہت بڑا گناہ اور جسے کہتے ہیں ظلم عظیم ہوگا کہ 3 پشتوں سے آپ نے ایک پوری آبادی کو الگ جدا کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کو علیحدہ کر کے ان کے درمیان ایک خط تقسیم کیا ہوا آپ نے، ان کے وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. مائیں بچوں سے کی آنکھیں کو دیکھنے کے ان کی آنکھیں ترس گئیں اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں کے تعلقات بحال ہو جائیں. کیسے بحال ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل ان نیچرل ہوگا اور بالکل غیر فطری چیز ہوگی.
यकीनी तौर पे। अच्छा सैयद मुश्तबा साहब, पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है ना वो बस 2 रोज़ ही उसमें रह गए हैं और पाकिस्तान ने हर साल ये सवालात होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम तो होते हैं। आपकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ना थोड़ा सा जो संजीदा नोयत से थोड़ी सी उसको लाइट की तरफ मैं लेके जाना चाहूँगा कि मैं और नीलम अक्सर प्रोग्राम में और जो गेस्ट आते हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि आप यौम आज़ादी कैसे मनाया करते थे ना। हम अपना यौम आज़ादी जो है वो नाजरीन के साथ शेयर करते हैं, नाजरीन कभी हमें कॉल करके बताते हैं कि उनके दौर में जो है वो किस तरह से ये यौम आज़ादी मनाया जाता था। तो आप कराची के कुछ यौम आज़ादी के बारे में हमें बताएं कि वहाँ पे 14 अगस्त यकीनन वो झंडियाँ लगाना और मिली नगमे पढ़ना और फिर स्कूलों में खुसूसी प्रोग्राम होना, ये तो शायद पूरे पाकिस्तान में एक जैसे होते हो। तो आपको बचपन की या जो लड़कपन की ये जो 14 अगस्त याद है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, हम तो बड़े वाइब्रेंट अंदाज में मनाया करते थे। ये झंडियाँ लगाने का मसला तो ये तो घर के ये तो घर की सतह पे होता था मामला कि बच्चे जो है जाके दुकानदार जैसे पतंगे खरीदने जाते थे, इस तरह झंडियाँ भी हम लोग खरीदते थे, घरों को सजाते थे। और इसके अलावा मोहल्ले में मोहल्ले की सतह पे जो है लड़के वगैरह मिलकर जो है वो खम्भों को जो है उनमें झंडियाँ वगैरह लगाते थे। लेकिन हमने जब स्कूल से निकल कर कॉलेजेस में आए तो फिर वहाँ पे बाकायदा नौजवानों की तंजीमें थीं। हमारे दौर में 2-3 तंजीमें थी। तंजीम नौजवानों ने नाज़ाबाद में, नाज़ाबाद से था तो वहाँ पे तंजीम नौजवानों ने नाज़ाबाद का एक क़याम अमल में आया, फिर नॉर्थ नाज़ाबाद में भी क़याम अमल में आया। बाकायदा उसमें हम लोग मैराथन रेसेस करवाते थे और कहते हैं 4-4 या 5-5 किलोमीटर की। इसके अलावा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते थे, यौम आज़ादी टूर्नामेंट्स का इनकाद होता था, नाइट मैचेस होते थे। क्रिकेट उस ज़माने में पाकिस्तान में नाइट मैचेस का बड़ा सड़कों पे खेली जाती थी टेप बॉल के साथ, तो बाकायदा उनके लिए नाइट मैचेस का एहतमाम होता था। तो यौम आज़ादी से पहले ही जैसे आपने आज एक हफ्ते पहले से प्रोग्राम शुरू किया है, इस तरह ये जोश व खरोश शुरू हो जाता था और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम तरतीब दिए जाते थे। मुझे याद है कि हमने एक बाकायदा यौम आज़ादी के मौके पे एक शादी हॉल उन दिनों में नए नए बने थे, तो एक शादी हॉल किराए पे लेके एक बाकायदा नीलाम घर, एक टीवी पर प्रोग्राम आता था तारिक अजीज़ साहब का, उसके तरस पे एक नीलाम घर शो मुनक़द करवाया। तो उसमें हम लोग इस तरह जो वहाँ के जो नौजवान होते थे और जो बच्चे होते थे उनको इंगेज करते थे और उनको उसका मकसद ये होता था कि उनको पता चले तो एक तो ये कि उनका वो पेट्रियाटिक जज्बा जो है वो बरकरार रहे और दूसरा ये कि वो भी फिर इस तरह के नए नए आइडियोलॉजीज़ लेकर आए जिसमें वो यौम पाकिस्तान मनाने के सैयद मुश्तबा साहब आपकी कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये तो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी एक पॉजिटिव किस्म की यौम आज़ादी है। फिर ये इसके अंदर साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल और फिर वो बाजा शाजा कहाँ से आ गया? देखिए ये एक बिल्कुल, मैं फिर ये बात कहता हूँ कि हमें चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जो लोग मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकाल कर जो है एक आवाम के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं, वो सिर्फ यौम आज़ादी पे नहीं बनते, वो ईद पे भी बनते हैं, वो न्यू ईयर पे भी बनते हैं। वो न्यू ईयर पे जो है शराब पीकर जो है सी व्यू की सड़कों पे भी निकले होते हैं। तो वो जो तबका है वो यौम आज़ादी नहीं मना रहा होता, उनको कोई दिन चाहिए। कहते हैं तकरीब कोई बहरे मुलाकात चाहिए, या जिसे कहते हैं कोई ना कोई, उनको कोई ना कोई दिन चाहिए होता है जिसमें वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को इस तरीके से निकाल सकें। और वो बेसिकली क्या कहूँगा मैं उनको, एंटी सिविक एलिमेंट्स हैं जो जिनका काम लोगों को परेशान करना है। उसके लिए कोई यौम आज़ादी शर्त नहीं है, उसके लिए कोई भी दिन, कोई भी मौका, कोई शादी भी हो रही होगी तो वो रात के 2-2:30 बजे जो है फायरिंग करके जो है लोगों को तंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ की फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन या अब आपके भी बच्चे हैं, तो उनमें किस तरह से आप लगाव पैदा करते हैं या उनको किस तरह से बताते हैं, उनको कितना पता होता है आज़ादी का और पूरे वो जो सर्कमस्टांसेस थे उनकी कहानी बताते हैं, किस तरह से यहाँ पर ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ करते हैं? देखिए, आपको तो अंदाज़ा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हैं वो कई दहाइयों से यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान के बारे में उतने ही परेशान हैं जितने पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। ये अलग बात है कि वो उन सऊबतों से, उन मुसीबतों से नहीं गुज़र रहे जिनमें पाकिस्तान में रहने वाले गुज़र रहे हैं, लिहाजा वो उस तकलीफ़ और दर्द को शायद उतना महसूस ना कर सके, लेकिन महसूस करते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि चाहे पाकिस्तान किसी कोई क्रिकेट मैच हो या कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई भी चीज़ हो,
تو اس کو جب لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ خاص طور پہ برمنگھم، لنڈن، مینچسٹر کی گلیوں میں اس کا جو ہے واضح ثبوت دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں سائلنسر نکال کے اور باجے نکال کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. وہ ایلیمنٹ دنیا بھر میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے جو عوام جو ہے وہ پاکستان کے دنوں میں خاص طور پہ مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، مختلف تنظیمیں ہیں یہاں پر جو کہ باقاعدہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ آپس میں جو ہے ہمیشہ پنجہ آزما رہتی ہیں، لیکن یوم پاکستان کے موقع پر ان کی پاکستانیت اور یکجہتی جو ہے سامنے نظر آتی ہے، اور یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ برقرار رہنا چاہیے، اور اگر یہ جذبہ برقرار رہے گا تو یہی چیز آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. پھر اچھا ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں احمد، آپ کی اجازت سے. آپ نے کہا تھا ویسے سیریس سوال نہیں پوچھنے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پرسنلی، سب جنہوں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے پاکستان کے، کوئی کہتا ہے کہ ایوب کا دور بہت اچھا تھا، کوئی کہتا ہے کہ ضیاء کا دور بہت اچھا تھا، کوئی مشرف کا دور اچھا بتاتا ہے. میں نے ویسے 3 ڈکٹیٹرز کے نام لے لیے، مطلب سیاسی نون لیگ کا دور یا پی ٹی آئی کا دور یا بھٹو کا دور یا ایم کیو ایم کا دور. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا دور تھا کہ جس میں پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی زیادہ تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ میں ہی قائم ہوتی ہے. آپ نے جو بات 3 ڈکٹیٹرز کا نام لیے ہیں وہ آپ نے بالکل درست لیے ہیں، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم ہو جاتی ہے، دوسرا جو عالمی طاقتیں ہیں جن کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے وہ ڈکٹیٹر سے بات کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ملک ہے وہ کوئی بھی معاہدے اور کوئی بھی ڈیلز کرنے میں آزادانہ طور پہ کر سکتا ہے، کیونکہ عوامی اس پہ جو ہے بہت سارے، ہمارا ملک کوئی ایسا ایک اکائی نہیں ہے، اس میں مختلف قسم کی قومیتیں بستی ہیں. جب سیاسی طور پر حکومتیں موجود ہوتی ہیں تو مختلف مفادات ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کہیں ڈیل کرنا پڑتی ہے، کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جبکہ ڈکٹیٹر خود مختار ہوتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ڈکٹیٹر کی قیادت میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو شہری حقوق اور جو شہری آزادیاں سلب ہوتی ہیں اس کے آفٹر شاکس اس ڈکٹیٹر کے جانے کے بہت عرصے بعد تک جو ہے رہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی پولیٹیکل سسٹم قائم نہیں ہو پاتا، اور پھر وہ ایک سائیکل کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ جو ایک اسٹیبلٹی، انسٹیبلٹی، کیوس اور وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو آل دو ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم میں جو ہے اسٹیبلٹی زیادہ دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں، اس کے جو نتیجے ہوتے ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ. اچھا کوئی ایک دور اگر آپ کو چوز کرنا ہو اور اس کی وجہ بتائے بغیر، وہ کسی عامر کا تھا، کسی سیاسی جماعت کا تھا، آپ کو بیسٹ دور جو ہے کوئی 90 کی دہائی ہو گئی، کوئی 70s کی دہائی ہو گئی، کوئی ایک دور تو چوز کریں نا کہ آپ کو جو سب سے اچھا لگتا ہے آپ 2025 کہہ سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہیں. نہیں، یہ تو بات میں نہیں کہوں گا. یہ آپ کے سوال کا جواب میں اس لیے بھی نہیں دوں گا کہ یہ قدرتی فنومینا ہوتا ہے صحبت برہم. ہر گزرا ہوا دور آپ کو آنے والے دور سے بہتر محسوس ہوتا ہے. میں جب آج سے 20 سال پہلے کی بات دیکھتا ہوں، جب 32 روپے میں لیٹر میں پیٹرول ڈلواتا تھا، تو اب اس وقت جو ہے 300 روپے 10 گنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہوا ہے. اس زمانے میں جو ہے مجھے جو کراچی کی ٹریفک یاد، اپنے شہر کی ٹریفک یاد آتی تھی، میں سموتھلی چلا جاتا تھا. اب میں دیکھتا ہوں تو کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وغیرہ جو ہے وہ اس کے راستے بند ہیں. تو آپ جب ماضی سے موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو ماضی ہمیشہ بہتر نظر آتا ہے. لہٰذا یہ جو آپ مجھ سے جواب دینا چاہتے ہیں کہ میں کسی مخصوص دور حکومت کی کہ شان میں کوئی، اچھا چلیں وہ سیاسی حالات سے ہٹ کے بھی ہر فرد کو اپنا کچھ کو بچپن جو ہے وہ بہت حسین لگتا ہے، کچھ کا بچپن اگر اتنا خوبصورت نہ ہو لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں ذرا آزادیاں ملتی ہیں اور خود سے وہ کچھ نہ کچھ تگ و دو کر کے اس دور کو حسین بنا لیتے ہیں. تو آپ کو پرسنلی اپنا کون سا دور جو ہے، یا اس میں بھی آپ کے پاس وہی تو آپ مجھ سے یہ جواب، میں آپ کو وہ یہ بتاؤں کہ میں نے اپنا جب بچپن سے نکل کے جوانی میں آیا تو اس کو حسین کیسے بنایا؟ اس کے لیے تو ہمیں ایک پورا شو درکار ہوگا. دیکھیں بات وہی ہے، ہر آنے والا دن جو ہے، ہر گزرنے والا دن جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، اور ہر آنے والے دن سے بہتر ہوتا ہے.
ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر آنے والا دن بہتر ہو، اور ہمیں کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہر آنے والا دن بہتر ہو، لیکن بدقسمتی سے یا پھر اس کو انسانی حقیقت تصور کر لیں کہ ہر گزرا ہوا دن جو ہے وہ آپ کو بہتر نظر اچھا، آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کیونکہ ایک وقت تھا کہ شاید بہت سارے کام پوری دنیا میں ہوتے رہتے تھے، ہم تک پہنچتے پہنچتے سالوں لگ جاتے تھے، کوئی کتاب چھپتی تھی تو وہ پہنچتی تھی، پھر کوئی پڑھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگ اب سوشل میڈیا پہ لاہور میں بیٹھے کسی شخص کو پتہ ہے کہ 60,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا ہے، اس کو یوکرین کا پتہ ہے، اس کو رشیا کی، سوشل میڈیا نے گلوبل ولیج جو بنایا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ، تو اس کی وجہ سے شاید بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے جن سے بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب دنیا کا شاید ہمیں کم پتہ ہوتا، ہمیں وہ دور یاد آتا ہے جتنا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کیا لوگ اپنے وہ ہیومن رائٹس کے بھی دعوے بس دعوے ہی تھے، اور باقی ساری باتیں بھی بس اپنا فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہر کسی کا اپنا اپنا ہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات آپ کی کسی حد تک درست بھی ہے، اور میں آپ نہیں، میں اس پوزیشن میں بھی ہوں کہ موازنہ کر سکوں، آپ تو موازنہ بھی نہیں کر سکیں گی، نہیں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ گلوبلائزیشن کے دور میں پیدا ہوئی ہیں۔ ہم وہ جو اورنج کلر کا فال ہوتا تھا نا گول، اس دور میں پیدا ہو گئے تھے۔ لیکن یہ کہ بہرکیف یہ کہ جیسے جیسے انسان جو ہے کی عمر بڑھتی ہے، وہ اس کے ان حالات اور ان جو ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ساتھ ڈھلتا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ فرق پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس دور میں تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دن میں میرے پاس موبائل فون ہے، ٹھیک ہے نا، میں موبائل فون کے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ بھی نہیں رہ سکتی، یہ احمد بھی نہیں رہ سکتا۔ کیا اس سے 20 سال 25 سال پہلے کو آپ تصور بھی کر سکتے تھے موبائل فون کا؟ کوئی 30-35 سال پہلے جو ہے آپ کے پاس تصور بھی نہیں تھا کہ اگر آپ، مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست کی فیملی ابو دھابی میں رہتی تھی، ابو دھابی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا، پاکستان میں خبر کی گئی، پاکستان سے خبر کرنے کے بعد 2 دن کے بعد ان کو پتہ چلا۔ آج آپ کے یہاں پہ واقعہ ہوتا ہے، آپ کو پاکستان سے لوگ اطلاع دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا آپ کے ملک میں، اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو سو رہا تھا جناب، میری ابھی آنکھ کھلی، میں تو صبح کو کوئی نیوز ہی نہیں دیکھ سکا۔ تو یہ گلوبلائزیشن سے ایک تبدیلی تو آئی ہے بہت زیادہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید اس کی وجہ سے جو ہے حالات اور جو کلچر ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ انسان ڈھلتا جاتا ہے ان کے مطابق، گلوبلائزیشن کے مطابق، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ، اور وہ چیزیں اس کی ذات کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ سے کوئی عالمی منظرنامہ یا آپ کا سماجی یا آپ کے ثقافتی جو عادات اور وہ تبدیل ہو جائیں۔ صحیح، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔